سر یہ بتائیے گا کہ ایک کے بعد ایک ایسی قانون سازی جس کے اوپر صحافیوں کو اعتماد میں بظاہر لیا جانا نظر نہیں آ رہا ہے، وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں اس کی؟ بڑی دکھ کی بات ہے، ایک تو غیر مقبول حکومت ہے اور پھر وہ غیر مقبول اقدامات کر رہی ہے، تو جس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ آپ جو ہیں کہتے ہیں نا عوام دوست اقدامات کر رہے ہو، آپ ایسی چیزیں کر رہے ہو کہ جس سے جو آپ کے اوپر لوگ احتجاج کر رہے ہیں، آپ پہ تنقید کر رہے ہیں وہ کم ہو۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان آوازوں کو بند کر دیں، دبا دیں کہ جو ان کے خلاف اٹھتی ہیں یا ان کے اوپر تنقید کرتی ہیں، تو یہ 21ویں صدی میں پنپنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ماضی میں کئی حکومتوں نے اس راہ پہ چلنے کی کوشش کی، لیکن وہ کلیشے ہے نا کہ ان دس ڈے اینڈ ایج اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ جو کہتے ہیں نا آواز کو گھونٹ سکیں۔ فیک نیوز کے ہر صحافی خلاف ہے، ہر شریف آدمی کہے گا جی جھوٹی خبریں نہیں ہونی چاہیے، کسی کی کردار کشی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب آپ اس طرح کی قانون سازی کرتے ہیں کہ جس میں اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیتے، اپوزیشن سے بات نہیں کرتے، مطلب ہے اچھا اگر فرض کریں ایک اچھی نیت سے بھی کام کر رہے ہو لیکن اس کو آپ غلط طریقے سے کریں گے تو وہ بیک فائر کر دے گا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بیک فائر ہو رہی ہیں۔ اور پنجاب نے جس طرح کی اقدامات کیے، اب آپ تصور کریں کہ میں سندھ میں بیٹھ کے ایسی کوئی بات کروں کہ جو پنجاب حکومت کو ناگوار گزرے، تو مطلب ہے پاکستان کوئی 4 ملک کا نام تو نہیں ہے، 5 ملک تو نہیں ہے، پاکستان ایک ہی ملک ہے نا ہمارا، بالکل تو ایسے کچھ چیزیں تو ہیں وہ وفاق کو کرنی چاہیے۔ قانون جو ہے جیسے انوائرمنٹ کے لاز ہیں وہ ایک ہونے چاہیے، تعلیم کا نظام ایک ہونا چاہیے، اسی طرح یہ جو سینسرشپ ہوتی ہے اس کا بھی ایک ہونا چاہیے۔ تو پنجاب نے اپنے آپ کو نہیں، سمجھا لیکن کہ عامر جی ہم جان صاحب الگ قطع ہیں۔ کلامی کی معذرت، سر مجھے ایک سوال کی اجازت دیں، یہ سوال اس وقت بھی اٹھا تھا جب یہ قانون پنجاب میں پاس ہوا تھا کہ ایک تو کیا یہ صرف پنجاب کے اوپر نافذ العمل ہوگا، دوسرا یہ کہ اگر کل کو وفاق یا سندھ میں ایسا کوئی قانون بنتا ہے تو یہ دونوں قوانین کیا ایک دوسرے کے ساتھ کوئنسائڈ نہیں کریں گے؟ تو یہ ایسا اگر قانون لانا بھی تھا تو پہلے وفاق کی سطح پر لا کر پورے ملک میں نافذ کیا جاتا، انفرادی طور پر ایک صوبے میں کیوں یہ قانون بنایا گیا؟ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، اور میرے خیال میں ان کو اس بات کے احساس ہے کہ پورے چاروں صوبے جو اس پہ رضامند نہیں ہوں گے، کے پی نہیں مانے گا، پیپلز پارٹی جو ہے سندھ میں ہے، پیپلز پارٹی پہ آپ بہت تنقید کریں، کچھ چیزوں میں ہمیں غلط فہمی ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہے تو وہ تنقید برداشت کر لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی میں بڑی خوبی ہے کہ وہ ہنستے رہیں گے، مسکراتے رہیں گے، تنقید برداشت کر لیں گے، لیکن نون بالکل لیگ جو ہے بالکل اس کا جو رد عمل آتا ہے، اور یہ نون لیگ کی تاریخ ہے، آپ دیکھیں کہ 1999 2000 میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا، جنگ گروپ سے بھڑ گئے تھے، اس کے بعد جب جب یہ حکومت میں آئے تو کبھی مطلب کسی ادارے کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، کبھی پورے صحافتی برادری کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے۔ اب جو عجیب و غریب قسم کی قانون سازی کی گئی ہے وہ تو کہتے ہیں نا کہ آئین کی روح کے منافی ہے، کہ آپ اس میں حیرت انگیز بات یہ کہ اس میں اپیل کا حق بھی نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ اگر فرض کریں میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں، آپ نے میرے خلاف کیس کیا تو پہلے میں 30 لاکھ روپے جمع کراؤں۔ اب ایک بیچارے مظلوم صحافی نے 30 لاکھ کہاں دیکھے ہوتے ہیں، تو تنخواہیں وقت پہ نہیں مل رہی ہوتی ہیں، یا تو پوری تنخواہیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں لوگوں کو، تو آپ کیا کیا کرنا درست کہہ رہے چاہتے ہیں؟ مطلب ایک ہے ہیں، نا۔ اچھا بالکل صحیح۔ دوسری بات یہ کہ ایک اچھا جو لیکن اب جی 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 کہ جی مین سر اسٹریم میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں آپ کو تفریق کرنی ہوگی ایک۔ اچھا دوسری بات کہ ہمیں ایک زمانے میں جو چائے کی دکان پہ لوگ باتیں کیا کرتے تھے وہ ٹویٹر پہ کرتے ہیں، فیس بک پہ کرتے ہیں، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کا بیسٹ طریقہ سے آپ اگنور کر دیں۔ آپ ہر آدمی کے پیچھے لٹ لے کے نہیں دوڑ سکتے، کیونکہ دیکھیں نا اگر کوئی مطلب ہے کہ ناخواندہ شخص ہے، کم خواندہ ہے، اس طرح سے ٹرینڈ نہیں ہے تو اپنے دل کی بات کہہ دے گا، کبھی گالی بھی دے گا، آپ بھی سنتی ہوں گی، ہمیں بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں، تو اس پہ آپ لڑنے نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے ان کا یہ انداز ہے، تو حکومت کو ایک بنائن ویو لینا ہے، بڑا ویو لینا ہے، اور جو اسٹیک ہولڈر ان کو لے کے چلنا چاہیے تھا۔ جی